کہ وصیت لکھی لیکن پیچھے والوں نے بدقسمتی سے اس پہ عمل ہی نہیں کیا، مثلا اس کی نمازوں کا فدیہ نہیں دیا، روزوں کا فدیہ نہیں دیا، یا حج کا کہا حج نہیں کیا، یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میری طرف سے مسجد بنوا دینا یا کوئی کنواں کھدوا دینا، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پورا عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ کسی ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا تھا 5 لاکھ روپے میری طرف سے لگا دینا۔ ایسی بھی ماشاءاللہ اولادیں ہوتی ہیں، ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں، اب نام تو ہم کسی کا نہیں بتا سکتے۔ اب وہ 50 لاکھ تھے، انہوں نے 50 کے 50 لاکھ اللہ کے گھر میں لگا دیے، یا پوری کی پوری مسجد ہی بنوا دی، اپنا ترکہ بھی چھوڑ دیا۔ اور ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ ماں کا یا باپ کا فدیہ بھی نہیں دیتے۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ جانے اللہ جانے۔ یاد رکھیں جب کوئی وصیت کر دے کم از کم 1/3 کی حد تک اس کے مال میں سے وصیت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر 30 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 1/3 کتنا بنتا ہے؟ 10 لاکھ۔ 2 حصے آپ تقسیم کر لیں، 1 حصہ اس کی وصیت کو پورا کرنے میں لگا دیں۔ 1/3 کی حد تک وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرنے والے پر قرضہ ہو تو پہلے قرضہ دیا جائے گا، پہلے اس کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، چاہے سارا پیسہ قرضے میں چلا جائے۔ تو اگر پیچھے والوں نے وصیت پر عمل نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور امید ہے آخرت کے بوجھ سے اللہ اس کو آزاد فرمائیں گے۔